اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے سمجھا ہے کہ شاید دین جو ہے صرف 5 وقت نماز پڑھو، 1-2 تسبیحاں پھیر لو، سر پر صرف پگڑی باندھ لو اور داڑھی رکھ لو، بس یہ دین کا حق ادا ہو گیا۔ دین کے متعلق اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے قرآن پاک میں وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ جو بات پسند آئے وہ مان لی، جو پسند نہ آئے وہ نہ مان لی۔ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا کہ جو بات اچھی لگتی مان لیتے، جو اچھی نہ لگتی نہ مانتے، اور یہی وجہ تھی یہودیوں کی اور بنی اسرائیل کی گمراہی اور بربادی کی وجہ جو ہے وہ یہی تھی۔ آج ہم مسلمانوں نے انہی کا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پورے دین کو مانیں گے تو اللہ نے جو وعدے کیے ہیں نا کہ دین کے اوپر چلنے والے کو انعامات ملیں گے، اس کے اوپر رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی، وہ پورے دین پر چلنے پر وہ وعدے ہیں، آدھے دین پر چلنے پر وہ وعدے نہیں۔ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں، قرآن کے احکام نہیں مانتے، قرآن کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اور یہی منافقت ہے کہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن اس کا ایک حکم بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اپنی زندگی کا خود اندازہ کریں، قیامت والے دن 2 ہی قسم کے آدمی ہوں گے، یا جنت میں جانے والے یا جہنم میں جانے والے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن سے اللہ راضی ہوگا، کچھ وہ ہوں گے جن سے اللہ راضی نہیں ہوگا، اور اللہ پاک راضی کن لوگوں سے ہوگا؟ اللہ تعالی نے خود قرآن پاک میں فرما دیا کہ انہی سے اللہ راضی ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے علاوہ کامیابی کا اور کوئی راستہ نہیں، بس یہی ایک ہی راستہ ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی بات ہے تو پھر جتنا بھی تم اچھے کام کرتے رہو، اگر صرف حج کرنے سے کامیابی ہوتی، صرف خیراتیں کرنے سے کامیابی ہوتی، ابو جہل سے بڑا خیراتی بھی کوئی نہیں ہے، ابو جہل سے بڑا حاجی بھی کوئی نہیں۔ اس نے کافر ہونے کے باوجود اپنی زندگی میں 99 حج کیے، خیرات اس کی اتنا چلتی تھی کہ رات دن 24 گھنٹے اس کی خیرات چلتی تھی۔ لیکن آج جا کر دیکھیں ان کی قبروں کے اوپر لیٹرین بنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے دنیا میں بھی ان کو ذلیل کیا ہے، اور آخرت کی ہمیشہ کی ذلت انہیں کے مقدر میں ہے۔ دین جو ہے صرف اپنی مرضی کا نام نہیں ہے، دین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کا نام ہے۔ اپنی مرضی کریں گے تو پھر کوئی دین نہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ میں کتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چل رہا ہوں اور کتنا میں مخالفت کر رہا ہوں۔ اور ہم امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں کہ میں تو دیندار ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہاں جی میرے نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، میری پریشانیاں نہیں ختم ہو رہی۔ تو وعدے پریشانیوں کے ختم ہونے کے وہ تو پورے دین پر چلنے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں۔ تابعداری کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل رہے ہوں اور آپ
طرف سے قدم رکھتے جا رہے ہیں اور جگہ کے اوپر، تو یہ تابعداری نہیں ہے، یہ تابعداری نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پھر اللہ کے وعدے بھی یہاں پر نہیں ہیں۔ ہم اپنی خوشی دیکھیں، ہم اپنی غمیاں دیکھیں، شادیوں کا موقع ہے تو کیا کیا رواج، کیا کیا رسمیں، ہاں جی 5 وقت نمازیں ہوتی ہیں، اور سارے ہمارے شادیوں کے طریقے وہ ہندوؤں والے ہوتے ہیں، سارے ہمارے طریقے وہ یہودیوں والے ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے طریقے ہیں سارے۔ غمی کا موقع ہے تب بھی یہی، اور ہمارے بڑے جو ہوتے ہیں، بزرگ جو ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار چلو کوئی بات نہیں، شادی ہے کرنے دو۔ غمی آ جائے تو بھی سارے طریقے وہ یہودیوں والے، اور بڑے ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں ہے، فوتگی کا معاملہ ہے کرنے دو ان کو۔ شادی پر، خوشی پر بھی ان کو اپنی مرضی کرنے دو، غمی پر بھی ان کو اپنی مرضی کرنے دو، باقی دین پر چلیں گے کب؟ دین پر عمل کب کریں گے؟ کون کرے گا دین پر عمل؟ یا تو پھر کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں کہ ہم مسلمان ہی نہیں ہیں، اس لیے ہم نبی کی بات نہیں مانتے۔ لیکن یہ منافقت کیا ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور دعویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اپنی جھوٹی زبانوں سے کرتے ہیں، لیکن بات ایک بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ قرآن کی نہ اللہ کے رسول کی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ اور اس کا رسول ہمارے دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافق جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ غضب تو یہ ہے کہ نیک لوگ، نمازی، تہجد گزار، قرآن کے حافظ، قاری، عالم، وہ بھی نہیں رکتے خوشی کے موقع کے اوپر یا غمی کے موقع کے اوپر، سارے وہ یہودیوں والے طریقے، ان کو بھی وہ نماز صاحب تے بڑی تھیں بھی ساری جگہ ایک سائڈ پڑھو نماز۔ دین جو ہے نا اپنی مرضی کا نام نہیں ہے، کوئی بھی نیکی کا کام ہے تو اپنی مرضی پر کریں گے تو وہ دین نہیں ہے، بس یہ بات ذہن میں رکھیں، دین اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کا نام ہے بس۔ اب آپ دیکھیں کہ پگڑی باندھنا یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پگ باندھ کے نماز پڑھو تو 70 ہی سے زیادہ ثواب ہے۔ لیکن جب آپ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، تو وہاں پر حکم ہے کہ پگ اتارو، ننگے سر جاؤ، سر پر کپڑا نہ باندھو، اگر سر پر کپڑا باندھو گے تو جرمانہ لگ جائے گا، دم واجب ہو جائے گی، بکری ذبح کرے گا تو پھر حج اور عمرہ قبول ہوگا ورنہ نہیں۔ اس کو سمجھایا جائے کہ بھی پگ نہ باندھو، سر ننگا رکھو، وہ کہے گا نہیں میں تو جی سنت ہے، اس پر تو بڑا ثواب ہے، میں تو پگ باندھ کے نماز پڑھوں گا۔ اس کو سمجھایا جائے گا کہ دین تیرے پگ باندھنے کا نام نہیں ہے، دین تیری پگڑی کا نام نہیں ہے، دین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کا نام ہے۔ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھنے کا حکم دیا ہے وہاں پر باندھنا دین ہے، جہاں پر اتارنے کا حکم دیا ہے وہاں پر اتارنا دین ہے۔ اگر اپنی مرضی کے اوپر ڈٹے رہیں کہ بس جی یہی دین ہے، میں تو اسی کے اوپر پکا ہوں، آج مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلانے کے لیے، دین سے دور کرنے کے لیے کئی طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ آپ ٹی ویوں پر دیکھیں، فلموں کے اوپر دیکھیں، ہاں جی یہ کیبلوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں، علماء روکتے تھے کہ بھی پردہ ہے عورتوں سے، ان کو نہ دیکھو، ان کی باتیں نہ سنو، اب انہوں نے جو ہے نا جی دین کی باتیں کرنا شروع کر دی عورتوں نے، جی ہم قرآن کا ترجمہ سنائیں گی، نعتیں سنائیں گی، دین کے مسائل سنائیں گی، عورتیں آ کر سناتی ہیں۔ پہلے گانے ہوتے تھے، چلو لوگ کچھ نفرت کرتے تھے یا عورتیں گانے گا رہی ہیں نہیں سننی، اب عورتیں آ کر قرآن سناتی ہیں، عورتیں آ کر ہمیں نعتیں سناتی ہیں، عورتیں آ کر ٹی ویوں کے اوپر جو ہے دین کا سبق ہمیں سکھاتی ہیں، اور بغیر پردہ،
बे पर्दा बैठी होती हैं, उलमा से पूछ रही होती हैं टीवियों के ऊपर, आप हजरत दीन फलाने बारे में क्या कहता है, फलाने मसले के बारे में। और पहले ये भी तो पूछो ना उन उलमा से कि दीन इस बारे में क्या कहते हैं, हम जो बेपर्दा बैठी हुई हैं, सर पर कपड़ा नहीं पहना हुआ, इसके बारे में भी दीन कुछ कहता है या नहीं कहता। अब हम क्या कहते हैं, चलो यार कोई बात नहीं है, औरत है, कोई बात नहीं है, सुना तो नात रही है ना, सुना तो कुरान रही है ना, कुरान का तर्जुमा सुना रही है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कौमों में बेहयाई आती है तो फिर उनके अंदर बेबरकती आ जाती है, रिज़्क़ की तंगी भी आ जाती है। फरमाया जिस कौम में बेहयाई आम हो जाए फिर उसमें मौत भी ज़्यादा हो जाती है। आज हम अपने आप को देखें, सबसे बड़ा गुनाह हमारे अंदर जो है वो ये है कि हम गुनाह को गुनाह नहीं समझते। ये सबसे बड़ा गुनाह। अगर कोई आदमी गुनाह का काम करता है और उसको गुनाह समझता है, किसी न किसी मौके के ऊपर उसको तौबा की तौफीक हो जाती है कि यार मैं गलत काम कर रहा हूँ, गुनाह का काम कर रहा हूँ। लेकिन जब वो कहता है मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, गुनाह समझता ही नहीं है, फिर तौबा की तौफीक कैसे हो? फिर तौबा की तौफीक नहीं होगी, बेईमान होकर मर जाएगा। तो गाने बजाने सुनना, टीवियों के ऊपर जो है, मैं तो खबरें देखता हूँ बस, इसलिए मैंने रखी है कि मैं खबरें सुनता हूँ। औरतें आती हैं, मैं जी उनसे कुरान सुनता हूँ। कुरान हो या कोई चीज़ हो, गैर महरम औरत से पर्दा लाजमी है या नहीं? अल्लाह का कुरान तो कह रहे नजरें झुका के रखो। तकवा इसी को कहते हैं कि अपने आप को गुनाहों से बचाना, बस यही तकवा है। पहले दौर के अंदर अल्लाह के वली या बुजुर्ग उनको नहीं कहते थे जो तस्बीहें ज़्यादा पढ़ते हो, नफिल ज़्यादा पढ़ते हों, जिक्र बहुत ज़्यादा करते हों, उनको बुजुर्ग नहीं कहते। बुजुर्ग तो वो होते थे जो अपने आप को गुनाहों से बचाए, बस। चाहे नफलें बिल्कुल थोड़ी पढ़े, जिक्र कम करे, तस्बीहें घट पढ़े, जी, लेकिन अपने आप को गुनाहों से बचा ले, बस। ये बुजुर्ग है। बुजुर्गी तो आसान है कि आप 5 बुजुर्ग जो होते हैं, अल्लाह के वली जो होते हैं, उनको कोई सींग थोड़े लगे होते हैं, वो भी हमारी तरह इंसान होते हैं। 5 वक्त नमाज पढ़ें, बस अपने आप को गुनाहों से बचा लें, बस। यही अल्लाह का वली है जो अपने आप को गुनाहों से बचा ले। अल्लाह पाक हम सबको दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। ये वादे अल्लाह की रहमत के और बरकतों के जो हमारे साथ